بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن ہمارے گھر میں بہت رونق تھی۔ سبھی رشتے دار اکٹھے تھے جن کو باقاعدہ دعوت دے کر گھر میں بلایا گیا تھا کیونکہ میری بھتیجی نے قرآن مکمل کر لیا تھا۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی بچی بھی ہے جو اتنی نیک ہے کہ آج اس کی وجہ سے باقی سب لوگوں میں ہماری عزت ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف ہماری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بننے والی تھی۔ اس لیے سب اس سے خصوصی محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں پریشان ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے کہ گھر میں مہمان اب زیادہ ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ ہم نے تو صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا، لیکن جس کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ ہماری بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، وہ دور دور سے مبارکباد دینے آ رہے تھے اور یوں گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا تھا۔ اور یہ ہمارے لیے نہایت تشویشناک بات تھی کیونکہ ہمارے پاس اتنے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اگر کھانا کم پڑ جاتا تو بڑی بے عزتی ہو جاتی۔ میری بھتیجی مجھے آ کر پوچھنے لگی کہ پھپھو، امی ابو کیوں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ گڑیا ایسی کوئی بات نہیں، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے وہ پیسوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، انہیں کہیں وہ پریشان نہ ہو، میں ابھی انہیں پیسے لا کر دیتی ہوں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ تم کہاں سے پیسے لا کر دو گی؟ تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی کہ دیکھوں وہ کہاں گئی ہے کہ مجھے ایک مہمان خاتون نے روک لیا۔ جب تک میں ان سے بات کر کے فارغ ہوتی، میں نے گلی میں دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جانے وہ کہاں بھاگ گئی تھی؟ مجھے اس کے بارے میں پریشانی ہونے لگی۔ وہ تو بچی تھی، اسے بھلا کس نے پیسے دینے تھے؟ لوگ تو بڑوں کو ادھار نہیں دیتے، تو وہ نہ جانے کہاں سے پیسے لینے گئی تھی۔ مجھے سخت تشویش ہونے لگی۔ اگر بھائی یا بھابھی نے بھی مجھ سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی گھر میں آئی اور میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ کر کہنے لگی، پھپھو یہ جا کر امی ابو کو دے دیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کس نے دیے ہیں؟ تو کہنے لگی بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ پیسے ایک دوست نے مجھے انعام میں دیے ہیں۔ آخر اس کی ایسی کون سی دوست تھی جس نے اتنے سارے پیسے دے دیے کہ تقریب کا انتظام بہتر ہو گیا؟ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں بھائی اور بھابھی کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ پیسے اس نے مجھے دیے ہیں۔ کہنے لگی ابا ڈانٹیں گے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے ہیں، تو آپ انہیں کہیے گا کہ آپ کے پاس تھے۔ میں تو اپنی بھتیجی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ کتنی اچھی بچی تھی کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تھا اور ہم سب کو بھی منع ہی کرتی تھی، تو آج مجھے جھوٹ بولنے کی ترغیب کیوں دے رہی ہے؟ لیکن بہرحال اس کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اگر بھائی کو پتہ چلتا کہ ان کی بیٹی کہیں سے یہ پیسے لائی ہے تو وہ ضرور شک میں پڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہ آج کی یہ تقریب ختم ہو جائے تو پھر میں اس سے آرام اور سکون سے پوچھوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ پیسے بھی اتنے تھے کہ تقریب خوش اسلوبی سے نمٹ گئی اور کچھ پیسے بچ بھی گئے۔ میں نے سوچا کہ اب جب سب مہمان چلے گئے ہیں تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور اسے کس نے دیے تھے۔ ابھی میں کمرے سے باہر نکلنے والی تھی کہ بھابھی کی چیخوں نے مجھے متوجہ کر دیا۔ وہ میری بھتیجی کا نام لے کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ یا خدا خیر ہو۔ بھاگتے ہوئے میں بھابھی کے پاس گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری بھی جان نکل گئی۔ میری بھتیجی اضحیٰ اپنے کمرے میں بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور بھابھی اس کے پاس بیٹھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھابھی اسے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا اسے کیا ہوا تھا اور کیسے۔ میں تو ابھی اس سے کھانے کا پوچھنے کے لیے کمرے میں آئی تو دیکھا یہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو یہ بات بھی نہیں سن رہی۔ میری بچی کو ضرور کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کسی کام سے گھر سے نکلے تھے اور ہم دونوں عورتیں گھبرا گئی تھیں کہ اب کیا کریں۔ اچانک بھابھی مجھے کہنے لگی کہ محلے میں وہ نرس شکیلہ ہے، اسے بلا کر لاؤ، اسے کہو کہ آ کر میری بیٹی کو دیکھے اسے کیا ہوا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس نرس کو بلا لائی۔ اس نے آ کر میری بھتیجی اضحیٰ کے چہرے پر پانی چھڑکا، ایک دو انجیکشن لگائے تو وہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش میں آ گئی۔ ہم دونوں تو اسے دیکھ کر ہی بے بس سے ہونے لگے اور آدھی جان نکل گئی کہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا۔ صبح تک تو وہ حشاش بشاش اور ٹھیک ٹھاک تھی، اب ایک دم سے ہی وہ نچڑ گئی تھی جیسے صدیوں کی مریض ہو۔ سچ ہے نظر واقعی میں برحق ہی ہوتی ہے،
نرس نے بھی یہی کہا تھا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا صدقہ وغیرہ دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھابھی نے اپنے پاس جتنے پیسے تھے اس میں سے آدھے پیسے صدقے میں دے دیے اور پھر اپنی بیٹی کے لیے باہر سے پھل وغیرہ لینے چلی گئی۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا کہ میں اس سے پوچھ لیتی، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں لگا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی اور میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ ایک دم سے ہی اسے یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ میرے بھائی اور بھابھی کی اکلوتی بیٹی تھی اور ہم سب کی جان اسی میں بستی تھی۔ میں اور بھائی بس ہم دو ہی امی ابا کی اولادیں تھیں۔ بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرح ہی مجھے پالا تھا اور میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ جب بھائی کی شادی کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ میری چھوٹی بہن نہیں بلکہ میری بیٹی ہی ہے، تمہیں بھی اس کا میری طرح ہی خیال رکھنا ہوگا۔ اور میری قسمت اچھی تھی کہ میری بھابھی ویسی ہی تھی جیسی میں چاہتی تھی۔ اس نے ماں کی طرح میرا خیال رکھا۔ شادی کو 2 سال گزر گئے تھے اور ابھی تک بھائی اور بھابھی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میرے ماں باپ کو اپنی پوتے پوتیوں کو دیکھنے کی بہت تمنا تھی۔ اماں کہتی تھی کہ اگر میری پوتی ہوئی تو میں اس کا نام ارہا رکھوں گی، اور ابا کہتے تھے کہ اگر پوتا ہوا تو میں اس کا نام بلال رکھوں گا۔ ہر وقت بس ہمارے گھر میں بچوں کی ہی باتیں ہوتی رہتی تھیں اور میں امی ابا کو منع کرتی کہ ایسی باتیں مت کیا کریں، بھابھی کا دل دکھے گا، جب ان کو اولاد ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ ایک دن ابا بھابھی سے کہنے لگے کہ بیٹا، تیرے گھر جب بھی اولاد ہوگی تو ان میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن ضرور بنانا۔ بھائی اور بھابھی نے اماں ابا سے وعدہ کر لیا، اور لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ امی ابا یہ وعدہ کیوں لے رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ پہلے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور اماں ان کے جانے کے بعد اتنی بیمار رہنے لگیں کہ 5 مہینے بعد ہی وہ بھی ابا کے پاس چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اس صورتحال میں بھابھی ہی تھی جنہوں نے مجھے سہارا دیا، اور اسی دوران بھابھی امید سے بھی ہو گئی۔ یہ خبر جیسے تپتے صحرا میں بارش کی مانند تھی کہ ہمارے گھر میں اماں ابا کے جانے سے جو اداسی ہو گئی تھی وہ یقیناً بھائی کی اولاد آ کر پوری کر دیتی۔ میں نے ان دنوں بھابھی کا بہت خیال رکھا، اور جب بھابھی کے ہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا تو اماں کی خواہش کے مطابق اس کا نام ارہا رکھا گیا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری اور ذہین بچی تھی۔ بچپن سے ہی یہ ہر کلاس میں اول آتی رہی تھی، اور ہم خوش تھے کہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ذہین ہے۔ جب اس نے 6 جماعتیں پڑھ لیں تو ہم نے اسے مدرسے میں ڈال دیا۔ عام طور پر لوگ 2 یا 3 سال میں حفظ کرتے ہیں، لیکن ہماری بچی اتنی ذہین تھی کہ اس نے محض 1 سال میں ہی مکمل قرآن پاک حفظ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور وہ تھی بھی صرف 13 برس کی۔ ہر طرف اسی کے چرچے ہونے لگے، اور آج گھر میں بھی سب مہمان اس کے صدقے واری جا رہے تھے، اس کی بلائیں لے رہے تھے اور اس سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو مجھے یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ ضرور کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے جو میری بھتیجی اتنی بیمار پڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں بھابھی بھی آ گئی اور اس کے لیے پھل وغیرہ لے کر آئی، لیکن اس سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ رات تک اس کی حالت اور بگڑ گئی تو ہم اسے ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر بھاگے۔ اس کی بیماری کی ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگے بظاہر تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم خود حیران ہیں کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے بے شمار ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ٹیسٹوں میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم تینوں ارہا کو لے کر بہت پریشان تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ 1-2 بار جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کچھ کہنے لگی، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور میں نے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا کہ تم کچھ بھی مت بولو، بس آرام کرو۔ لیکن وہ بہت بے چین تھی، ایسے کہ جیسے مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بیماری پر جتنے بھی پیسے ہمارے پاس تھے سب خرچ ہو رہے تھے۔ میرا بھائی ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا تھا، اور وہاں سے بھی وہ جتنا ایڈوانس لے سکتا تھا اس نے لیا اور اپنی بچی کی بیماری پر لگا دیا۔ لیکن ہم سب کی کوششیں رائیگاں چلی گئی، ہم اسے بچا نہیں پائے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور ہم اسے ہسپتال سے لے کر گھر آ گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ خدا ایسی آزمائش کسی پر بھی نہ لائے کہ گھر میں میت پڑی ہو اور کفن دفن کے لیے گھر والوں کے پاس ایک بھی روپیہ نہ ہو۔ ہم نے سارے پیسے تو اس کی بیماری پر ہی لگا لیے تھے، ہسپتال کے خرچے اور باقی ٹیسٹ وغیرہ پر،
اور اب حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رشتہ داروں کو فون کر کے ہی اطلاع کر دیتے۔ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ پڑوسن نرس چلی آئی۔ پریشانی کا سبب پوچھا تو جب اسے پتہ چلا تو کہنے لگی، میرے پاس آپ لوگوں کی پریشانی کا ایک حل ہے۔ ہم نے بے چینی سے پوچھا کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کی لاش کو ایک دن کے لیے ہمارے ہسپتال میں جمع کروا دو، تم لوگوں کو بیٹی کے کفن دفن کے ساتھ لاکھوں روپیہ بھی ملے گا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ہسپتال والوں کے ہاتھوں بیچ دیں؟ تو کہنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہے، صرف ایک رات کے لیے ہی، وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارے ہسپتال کے غیر مسلم ڈاکٹر تمہاری حافظ قرآن بیٹی پر تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس قسم کا تجربہ؟ تو کہنے لگی کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دماغ کتنا تیز تھا، اس کے لیے بس وہ ایک ٹیسٹ کریں گے، تو بعد میں تم لوگ اپنی بیٹی کو صبح واپس لے آنا اور دفنا دینا۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو بھابھی مجھے کہنے لگی کہ تم ہو کون میری بیٹی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی؟ میں اس کی ماں ہوں اور مجھے یہ سودا منظور ہے۔ میں نے ہکا بکا ہو کر بھابھی کو دیکھا کہ اس نے مجھے آج تک یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں اس کی بیٹی کے معاملے میں کیوں بولتی ہوں، تو پھر آج ایسا کیوں؟ بھابھی مجھے ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ اس میں ہمارا فائدہ بھی تو ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بھابھی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی تجہیز و تکفین نہایت شاندار ہو۔ میری بیٹی حافظ قرآن تھی، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اس کے شایان شان اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جا سکے۔ میں نے پریشانی سے کہا، لیکن بھابھی وہ ہسپتال والے جانے ہماری بچی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہی کر لیں گے، اب تو میری بیٹی مر گئی ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تم بس چپ رہو، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ بھائی بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن بھابھی نے انہیں بھی منا لیا اور ہمیں اپنی بچی اس نرس کے حوالے کرنی پڑی۔ بھائی اسے خود اسی ہسپتال میں چھوڑ کر آیا تھا جہاں سے اس کی میت آئی تھی۔ نرس نے صرف ایک رات کا وعدہ کیا تھا اور وہ رات ہم تینوں نے بڑی مشکل سے جاگتے ہوئے گزاری۔ ہم تینوں ہی ارہا کو یاد کر کر کے رو رہے تھے اور اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی باتوں کو یاد کر رہے تھے کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے بتانا تھا کہ اپنے حفظ کی تقریب والے دن وہ پیسے کہاں سے لے کر آئی تھی، اور شاید بعد میں بھی جب وہ بستر مرگ پر تھی تو یہی بات بتانے کے لیے مجھے بار بار اپنے پاس بلا رہی تھی، لیکن موت نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ کاش وہ مجھے بتا دیتی تو میں کچھ بھی کر کے جس سے اس نے پیسے لیے تھے اسے واپس کر دیتی، تاکہ میری بھتیجی کے سر پر کوئی قرض تو نہ رہتا۔ جیسے ہی رات گزری اور صبح ہوئی تو ہم سب جلدی سے ہسپتال بھاگے کہ اپنی بچی کی میت لے سکیں، لیکن حیران رہ گئے کہ وہاں پر تو رش لگا ہوا تھا۔ بھائی نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں پر اتنے لوگ اکٹھے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہسپتال میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری تو جان نکل گئی۔ ہم فوراً اس کمرے کی طرف بھاگے جس میں بچی کو رکھا تھا، لیکن یہ دیکھ کر تو ہم کانپ کر ہی رہ گئے کہ آگ اسی کمرے میں لگی ہوئی تھی جس میں ہماری بچی تھی۔ بھابھی چیخنے لگی اور ان کو دورے پڑنے لگے۔ بھائی بھی آگے بڑھ کر اس کمرے میں جانے لگے، لیکن سیکیورٹی نے انہیں روک لیا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگ وہاں پر کیسے لگی اور کس نے لگائی۔ کمرے کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ بھائی غصے سے کہنے لگا کہ میں ہسپتال کی انتظامیہ پر کیس کروں گا، لیکن ظاہر ہے وہ غریب آدمی تھے، ان کی کون سن سکتا تھا۔ وہ نرس ہمارے پاس آ کر کہنے لگی کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، خدا کو ایسا ہی منظور تھا، آپ لوگ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو ڈاکٹروں نے اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن وعدے کے مطابق آپ کو لاکھوں روپے ملیں گے جس سے آپ کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگ صرف اسی کمرے میں ہی کیوں لگی، باقی کمرے تو بالکل ٹھیک تھے۔ جانے کیوں، لیکن مجھے یہ بات شک میں مبتلا کر رہی تھی کہ جس کمرے میں میری ارہا کی میت تھی صرف وہیں پر حادثہ ہوا، اور کہیں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور اب اس کی میت بھی دفنانے کے ہم قابل نہیں ہو سکے۔ ہم نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ ہسپتال میں زیر علاج تھی کہ اسی کمرے میں آگ لگ گئی جس سے ہماری ارہا چلی گئی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے ملے ان پیسوں سے بھابھی نے آخری رسومات بہت شان سے ادا کی، حالانکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنی بچی کے بدلے میں پیسے وصول کریں، لیکن کہتے ہیں نا کہ پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تو ایسا ہی تھا۔
اب انہی پیسوں سے ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا تھا، کیونکہ بھائی کو تو ان کی فیکٹری والوں نے کام سے نکال دیا تھا، اور اب جب تک انہیں کوئی نیا کام نہیں ملتا تو ہمیں انہی پیسوں سے گزارا کرنے پر مجبور تھے، ورنہ مر جاتے۔ میں ابھی گھر کے حالات کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی نوکری کر لینی چاہیے۔ اگرچہ مجھے پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا اور میں نے انٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتی تو آج اس مصیبت اور مشکل وقت میں اپنے بھائی کا سہارا تو بن جاتی۔ میری شروع سے ہی پڑھائی سے جان جاتی تھی اور میرا بھائی مجھے یہ کہتا تھا کہ میں تو پڑھ لکھ نہیں سکا لیکن تم تو پڑھو، مگر وہ بھی مجھے مزید پڑھنے کے لیے قائل نہ کر سکا اور انٹر کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ نہ تو کوئی ہنر سیکھا اور نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی، اور آج مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال برباد کر دیے، ورنہ کچھ سیکھا ہوتا اور کچھ پڑھا ہوتا تو آج اپنے گھر کے حالات بدلنے میں اپنا کچھ کردار ہی ادا کر پاتی۔ اب مجھے کوئی اچھی نوکری تو مل نہیں سکتی تھی، تو میں نے سوچا کہ صفائی ستھرائی کا کام ہی کہیں مل جائے تو وہ بھی کر لوں گی۔ ایک دن میں نے اسی ہسپتال کے باہر بورڈ لکھا دیکھا کہ صفائی کے لیے آیا کی ضرورت ہے، تو میں وہاں پر چلی گئی۔ انتظامیہ نے مجھ سے بات چیت کی اور کہنے لگے ٹھیک ہے تمہیں یہ نوکری مل جائے گی، تم کل سے آ جانا۔ مگر اسی وقت میں نے دیکھا کہ ہماری پڑوسن مجھے دیکھ کر وہیں پر آ گئی اور حیرانی سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہاں پر صفائی کے لیے آیا کی ضرورت تھی، تو میں انٹرویو دینے آئی تھی اور ان لوگوں نے مجھے رکھ لیا ہے۔ تو میری بات سن کر ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ مجھے کہنے لگی کہ نہیں، تم یہاں پر نوکری نہیں کر سکتی۔ میں نے ناگواری سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر سکتی، اور ان لوگوں نے تو مجھے رکھ لیا ہے، میں کل سے نوکری شروع کر دوں گی۔ تو وہ مجھے دیکھے بغیر جلدی سے اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں پر انتظامیہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس کے رویے کو لے کر سوچنے لگی کہ اسے کیا ہو گیا، اسے بھلا میری نوکری سے کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ ان لوگوں سے کچھ بات چیت کرتی نظر آئی۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایسی سنسنی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے بہت ہی کوئی اہم انکشاف کر رہی ہو۔ ان لوگوں نے بھی مجھے شیشے کے باہر سے دیکھا تو مجھے نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ اندر میرے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کچھ منٹوں کے بعد نرس میرے پاس آ کر کہنے لگی تم اندر چلو، تمہیں اندر بلایا جا رہا ہے۔ میں جب اس کے ساتھ کمرے میں گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ نوکری نہیں دے سکتے۔ اصل میں یہ نرس پہلے ہی کسی اور سے وعدہ کر چکی تھی کہ نوکری انہیں ملے گی، اور ہمیں یاد نہیں رہا تھا تو ہم نے آپ کو رکھ لیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہماری بہت پرانی سٹاف ہیں تو ہمیں ان کی بات رکھنی ہوگی، اس لیے آپ جا سکتی ہیں۔ میں بہت دکھی ہو کر وہاں سے نکل آئی، لیکن میں الجھ بھی گئی تھی کہ انہوں نے تو پہلے ہاں کر دی تھی، پھر اس نرس کے کہنے پر نہ کیوں کی، انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور اس نرس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ اس نے میری نوکری نہیں ہونے دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اصل میں میری کام والی نے مجھے کئی دنوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر ہسپتال میں آیا کی ضرورت ہوئی تو میں اسے ضرور بتاؤں، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اب میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں کوشش کروں گی کہ تمہاری کسی اور اچھی جگہ پر نوکری کروا سکوں۔ تمہیں یہ آیا کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تھوڑی پڑھی لکھی ہو تو میں چاہتی ہوں، کوشش کروں گی کہ تمہیں کوئی اچھا کام دلاؤں۔ وہ بڑی میری ہمدرد بن رہی تھی، لیکن مجھے اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں آیا۔ مجھے اس کی نیت میں ہی فطور لگ رہا تھا، اور مجھے اس کی یہ بات بھی جھوٹی ہی لگ رہی تھی کہ میری جگہ وہ کسی اور کو نوکری پر رکھنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہسپتال والوں کو باہر اشتہار لگانے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ خیر میں اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر بھی میں اس کے رویے پر حیران و پریشان ہوتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن مجھے کوئی بھی سرا ہاتھ میں آتا نظر نہیں آیا۔ اگلے دن میں پھر سے نوکری کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی تو واپسی پر اسی ہسپتال کے سامنے سے گزری اور دیکھا کہ وہ اشتہار ابھی تک وہیں پر لگا ہوا تھا۔ اصولی طور پر تو جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اس نرس کے کہنے پر کسی کو رکھیں گے تو پھر انہیں یہ اشتہار اتار دینا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا، اور یہ بات مجھے کسی بھی طور سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ان کو آزمانے کی خاطر ایک فیصلہ کیا اور اپنا حلیہ بدل کر دوبارہ سے اس ہسپتال میں چلی گئی اور اپنے آپ کو ایک ان پڑھ اور بڑی عمر کی عورت ظاہر کیا اور نوکری کی خواہش کی۔
تو پھر سے مجھے انتظامیہ نے انٹرویو کے لیے اسی کمرے میں بلا لیا۔ وہ لوگ مجھے پہچان نہیں پائے تھے اور کچھ ضروری سوالات کے بعد کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہمیں آیا کی ضرورت ہے تو کل سے تم کام پر آ جانا، لیکن اس ہسپتال کے کچھ اصول ہیں کہ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا اور کسی بھی معاملے میں تم مداخلت نہیں کرو گی، ورنہ تمہیں اس نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا اور اصولوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی۔ نوکری تو مجھے مل گئی تھی، اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ نرس ایسا کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پر آؤں۔ شاید ہم محلے دار تھے تو وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ میں اس کی کسی سرگرمی کے بارے میں جان لوں، یا اسے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میں اس کے آس پاس ہی رہوں گی تو اس پر نظر نہیں رکھ سکوں گی۔ کوئی تو ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئی تھی اور اس نے مجھے یہاں سے نکلوانے کی پلاننگ کی تھی۔ میں اب اپنا حلیہ روز بدل کر وہاں جاتی تھی۔ ایک دو بار تو وہ بھی میرے سامنے سے گزری، لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں اس پر نظر رکھنے لگی تو یہ جان کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ایک خاص کمرے میں جاتی تھی اور ان ڈاکٹرز کے ساتھ ہی اس نرس کے علاوہ اور کسی نرس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور صرف چند مخصوص ڈاکٹر ہی اس کمرے میں جاتے تھے۔ وہاں پر صفائی والی بھی کوئی اور ہی تھی۔ ہسپتال کے کسی عملے کو بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی اس بارے میں کچھ پوچھنے کا حق تھا۔ جو عورت اندر صفائی کرنے جاتی تھی، ایک دو بار میں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا بھی کیا خاص ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں یہاں پر کچھ خاص مریض ہوتے ہیں جن پر یہ ڈاکٹرز تجربہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے باقیوں کو یہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اس ہسپتال میں چونکہ کافی سالوں سے کام کر رہی تھی تو اس پر ڈاکٹروں کو اعتبار تھا اور اس کمرے کی صفائی کے لیے صرف وہی اندر جاتی تھی۔ ایک بار میں صفائی کر رہی تھی تو میرے سامنے سے ایک اسٹریچر گزرا جس پر شاید کوئی نوجوان مریضہ تھی، جس پر تجربے کی غرض سے اسے سامنے والے کمرے میں لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ چادر سے باہر لٹک رہا تھا اور جب میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو ایک دم سے چونک گئی، کیونکہ اس مریضہ کے ہاتھ کے 2 انگوٹھے تھے۔ میں یہ دیکھ کر اس لیے چونکی تھی کیونکہ میری مرحوم بھتیجی ارہا کے ہاتھ میں بھی 2 انگوٹھے تھے۔ پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ارہا تو نہیں ہے، لیکن پھر میں نے خود کو ڈانٹا کہ وہ بھلا یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے، اس کو تو گئے بھی 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر سے بار بار یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ مجھے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھ لینا چاہیے کہ آخر وہ ہے کون، اور شاید میں ایسا کر بھی لیتی۔ لیکن اسی وقت ڈاکٹر اسٹریچر کو لے کر کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس اسٹریچر پر میری بھتیجی ہی ہوگی، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اگرچہ ہم نے اس کی میت اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنائی تھی، لیکن اس نے ہماری نظروں کے سامنے ہی دم دیا تھا۔ اب اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یقیناً کوئی اور بچی تھی جس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھتیجی کا وہم ہو رہا تھا۔ اسی دن اتفاق ایسا ہوا کہ جو میرے ساتھ کام کرنے والی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر صاحب کے آنے سے پہلے مجھے اس کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج تم میری جگہ چلی جاؤ؟ لیکن کسی کو بتانا مت، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کمرے میں میرے علاوہ آج تک کوئی نہیں گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے اپنے نام کی چٹ میرے کپڑوں پر لگا دی اور میں اچھے سے خود کو ماسک میں کور کر کے اس کی جگہ اس کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی۔ وہاں پر وہ صبح والی مریضہ ایک مشین کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سفید رنگ کی چادر تھی، جانے وہ زندہ تھی یا نہیں۔ صفائی کرتے ہوئے میرا دھیان بار بار اسی کے اوپر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھتی، اسی وقت ڈاکٹرز کے ساتھ وہ نرس بھی اندر داخل ہوئی۔ اس مریضہ کا معائنہ کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھے بھی کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ اب ہم اس کمرے کو تالا لگانے لگے ہیں۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے اپنی ساتھی عورت سے پوچھا کہ اس کمرے میں جو مریضہ ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ تو کہنے لگی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ کوئی بچی ہے، بڑی ہی پیاری ہے، جانے کن ماں باپ نے تجربات کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو بیچ دیا ہے۔ بچی کا سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا مطلب کہ اس وقت اس اسٹریچر پر کوئی جوان مریضہ نہیں بلکہ کوئی بچی ہی تھی۔ اگلے دن میں نے خود اسے کہا کہ تمہاری طبیعت تو مجھے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آج میں نہ صرف اس کمرے میں بلکہ جہاں جہاں تمہاری ڈیوٹی ہے ہر جگہ تمہارے حصے کی صفائی کر دوں گی۔
تو اس نے خوش ہو کر آج بھی مجھے اپنی جگہ بھیج دیا۔ میں نے جاتے ہی اس بچی کے منہ سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی تو اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے مشینوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کچھ ڈاکٹرز اور وہی نرس کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر اس نرس کو کہنے لگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بچی غیر معمولی طور پر ذہانت کی حامل ہے اور اس کے دماغ سے لیے گئے ان ذہانت کے خلیوں کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ نرس کہنے لگی کہ ذہین تھی، اسی لیے تو اس کے گھر والوں نے اسے قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ڈالا تھا۔ ہمارے ہاں مدارس میں زیادہ تر وہی بچے جاتے ہیں جو بہت ذہین ہوں، ورنہ آپ خود ہی سوچیں کہ اتنی بڑی کتاب جس میں 30 پارے ہوں، کیا وہ آسانی سے عام لوگوں کو یاد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ ایسا تو صرف ذہین بچے ہی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کی باتیں سن کر میں تو سناٹے میں ہی آ گئی تھی۔ اس نرس کے حافظ قرآن کہنے پر میں چونک گئی تھی اور ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں جلدی سے اس بچی کے پاس گئی اور ایک دم سے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میرے شک کی بدترین تصدیق ہو گئی کیونکہ وہاں پر تو میری بھتیجی ارہا لیٹی ہوئی تھی۔ مشینوں سے جکڑی ہوئی وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ وہ زندہ تھی۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس کو ان مشینوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی تو کہیں اس کے ساتھ کچھ برا ہی نہ ہو جائے۔ کیا کرنا چاہیے تھا، میں سوچنے لگی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا اور ان کو کہا کہ یہاں پر کچھ غیر مسلم ڈاکٹر بچوں کو اغوا کر کے ان پر تجربے کرتے ہیں اور میری بھتیجی بھی انہی کے قبضے میں ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی پولیس نے آ کر چھاپا مارا تو وہاں پر ارہا کے علاوہ کئی اور بچے ملے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بچے تھے جن کے گھر والوں کو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور اب وہ ڈاکٹر ان پر آرام اور سکون سے تجربات وغیرہ کر رہے تھے۔ مزید تفتیش کرنے پر اس نرس نے انکشاف کیا کہ وہ غیر ملکی اور غیر مسلم ڈاکٹروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ انہیں ہمارے ملک کے ذہین ترین بچے چاہیے تھے جن پر وہ تجربات کر سکیں، خاص کر وہ بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے تھے۔ ان ڈاکٹرز کے نزدیک ایسے بچے غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں وہی چاہیے تھے اور میں انہیں ایسے بچے ہی مہیا کرتی تھی۔ تمہاری بھتیجی ارہا کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا کہ وہ قرآن پاک حفظ کرتی ہے، تو ایک دن میں نے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارا قرآن پاک حفظ کرنے کا انعام ہے، جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے آ کر لے جانا۔ تب تو وہ منع کر کے چلی گئی تھی، لیکن پھر جب اس دن تم لوگوں کے گھر پر تقریب تھی اور تم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ پیسے میرا انعام ہے، تو کیا آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ اسی وقت میں نے پورا پلان بنا لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اسے بٹھایا اور شربت پلایا اور بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تو جب تمہاری تقریب ختم ہو جائے تو میرے گھر پر آنا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئی تو میں نے اسے انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور پھر میرے ہی مشورے پر تم لوگوں نے اسے اسی ہسپتال میں داخل کروایا جہاں پر ہم اس کا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ ان ڈاکٹرز نے جان بوجھ کر اسے اس حالت میں رکھا تھا کہ تم لوگوں کو یہی لگتا کہ اب بس اس کے آخری دن قریب ہیں۔ پھر ہم نے اسے ایسا انجیکشن لگا دیا کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن بہت ہی کم ہو گئی، لیکن وہ زندہ تھی۔ پلان کے مطابق تم لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ تم لوگ اسے گھر پر لے آئے اور میں نے کفن دفن اور لاکھوں روپے کے لالچ میں جب یہ کہا کہ ایک رات کے لیے اپنی بیٹی کو ہسپتال میں داخل کروا دو تو اس کے پیچھے بھی ہمارا پلان ہی تھا۔ ہم نے اس کمرے میں جان بوجھ کر آگ لگائی تھی اور تمہاری بھتیجی کو پہلے ہی کسی اور کمرے میں شفٹ کر دیا تھا تاکہ تم لوگ اسے بھول جاؤ۔ ڈاکٹر ذہین بچوں کے دماغ سے ذہانت کے جینز لے کر تجربات کرتے تھے اور تمہاری بھتیجی کے علاوہ اور بھی وہاں پر کئی بچے تھے۔ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ تم یہاں پر کام کرو۔ میں تو یہ سن کر ہی کانپ گئی کہ پچھلے 2 مہینے سے میری بھتیجی ان ظالموں کے قبضے میں تھی اور وہ اس پر تجربات کر رہے تھے۔ ان ڈاکٹروں کی بہت پہنچ تھی اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ معاملہ دب جائے، لیکن چونکہ میڈیا والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی تو اب ان کا بچنا ناممکن تھا۔ عدالت نے اس نرس اور ڈاکٹر سمیت سب کے لائسنس کینسل کر کے ان کو طویل عرصے کے لیے جیل کی سزا دی۔ ارہا اور باقی بچوں کو علاج کے لیے دوسرے ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا۔ جس دن وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آئی وہ دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں تھا۔
ہماری بچی کو دوسری زندگی ملی تو اس کے لیے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جاتا اتنا ہی کم تھا۔ اس نے ٹھیک ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ جب میں ہسپتال میں تھی تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ اس نرس آنٹی کی وجہ سے ہی میری طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن مجھ سے بولا نہیں گیا اور بعد میں بھی اس بیچاری کو دوائیوں کے زیر اثر زیادہ تر وقت بے ہوش ہی رکھا گیا تھا، تو اس کو ریکور ہونے میں بہت وقت لگا۔ لیکن یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ زندہ سلامت تھی۔ ارہا سمیت سبھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئے اور ان لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے ان کو بھی اپنے بچے واپس مل گئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔